سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پاکستان کی امداد بند کی گئی۔ آج میں بتاؤں گا کہ جو ممالک بھی دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یوکرائن کی بات کریں گے۔ اس وقت یوکرائن میں تباہی مچی ہوئی ہے، اور جو روسی افواج ہے وہ جو یوکرائن کے فوجی دستے ہیں ان کو کچل رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے امداد بند کر دی۔ امریکہ کے اعلان کے بعد ایک دم سسٹم جو ہے وہاں کا پلٹ گیا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ یوکرائن کو اس چیز کا علم تھا، اور یوکرائن کے صدر کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روس کا مقابلہ کر سکیں، اور یوکرائن کے صدر کے غلط فیصلے نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ جب آپ کا لیڈر بیوقوف ہوگا اور پھر اس کے جو فیصلے ہوں گے اس کے نتائج اسی طرح کے نکلتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 2-2.5 سال ہو گئے یوکرائن جنگ کو، اور اب آہستہ آہستہ یورپ بھی کھسک رہا ہے، کیونکہ یورپ کی پبلک جو ہے وہ اس جنگ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ فرض کرے جرمنی ہے، جرمنی نے اتنی جنگیں لڑی ہوئی ہیں اور اتنا نقصان اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بھی اب کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب اس یوکرائن کے بدبخت صدر کو پتا تھا کہ میرا مقابلہ ایک اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہے، اس کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے تھا، اور نیٹو میں آ کے اس نے کون سا مارکا مار لینا تھا۔ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ آپ کے اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو چلو تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن لڑائی تک پہنچ لینی چاہیے۔ اب ٹرمپ صاحب نے بھی کہا جی ہم تو ان کی امداد بند کر دیں گے، اور 90 دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ یوکرائن کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یورپ جو ہے مدد کر رہا تھا، اور یورپی ممالک نے اور امریکہ نے اس کو مکھن لگایا تھا، پمپ کیا تھا کہ آپ یہاں پہ میدان میں کود جاؤ، اس کے بعد سب آہستہ آہستہ بھاگ دوڑ جائیں گے، کیونکہ اپنے مسائل بہت ہیں، اپنے ممالک کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، وہاں کی امداد بند کی گئی، وہاں کی جو شرفیہ ہے وہ یتیم ہو گئی، اور انہوں نے اس کا فوری ایک حل نکال لیا، کیونکہ دماغ تو تیز ہے نا، کہ حل کیا نکالا کہ یہ جو غریب عوام ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دو۔ اب امریکہ کی امداد کے ساتھ ان کی جو عیاشی چل رہی تھی، وہ جیسے ہی اس نے چابی کمائی، انہوں نے جو 5 مرلے پلاٹ بھی جس کے پاس تھا نا، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس چھوٹی پراپرٹی ہے وہاں پہ 50 لاکھ تک شاید اس کی قیمت ہو، تو وہ جناب انہوں نے کہا جی اس پہ بھی اب ٹیکس لگے۔ پاکستان 70 سال سے 2 مملک آزاد ہوئے، ہندوستان، پاکستان۔ پاکستان جب سے بنا یہ امداد کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 65 کی جنگ امداد کے ساتھ لڑی گئی، 71 کی جنگ امداد کے ساتھ لڑی گئی، اور کوئی جنگ بھی ہم نہیں جیت سکے کیونکہ ہم دوسروں کی امداد کے ساتھ چل رہے تھے، مدد کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہمارے اپنے میں کوئی دم نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی اتنی جان نہیں تھی۔ ہم نے یہ بتایا کہ جناب بڑا کارنامہ انجام دیا یہاں پہ، اور ہر چیز جو ہے وہ جعلی طور پہ پیش کی گئی۔ آپ سب کے علم ہے کتنے ہزار جنگی قیدی ہمارے بن گئے وہاں پہ۔ ہوتا تو یہ ہے یا شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے، لیکن 90,000 جنگی قیدی بنے، اور ہم دیکھتے رہے کہ امریکہ یہ ابھی تک پہنچے گا، آج آتا ہے، کل آتا ہے، پرسوں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد امریکہ بہادر وہاں پہ نظر نہیں آیا، اور جو حالات بنے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک، ایک دوسرے کو گالیاں بک کے، تو وہاں سے پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا شو رہا آج کا۔ یہ شو ہوتا ہے، جس طرح اسٹیج شو نہیں آپ دیکھتے وہاں پہ چلتے ہیں، اسی طرح ایک پارلیمنٹ میں سینٹ میں شو چلتا ہے جس کے رزلٹ نہیں نکلتے۔ حتیٰ کہ آپ کے سپریم کورٹ میں بھی جو شو چلتا ہے اس کا بھی رزلٹ نہیں نکلتا، وہ بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ایک جج نے فیصلہ کیا، دوسرے نے اس کو ختم کر دیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اور اسی طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں امداد لے کے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک، سب طاقتور جا رہے ہیں، کیونکہ امداد جو آ رہی ہے
ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا تھا، فرق تو عام پبلک کو پڑ رہا ہے، غریب عوام کو پڑ رہا ہے، اور غریب عوام کے لیے تو ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہت سے ہمارے لوگ کامرس میں لکھتے ہیں جی جرمنی میں بھی ٹیکس ہے، انگلینڈ میں، بابا یہاں پہ ٹیکس ہے تو وہ لوگوں کے اوپر لگاتے بھی تو ہے نا۔ جرمنی میں سڑکیں بھی بنتی ہیں، لوگوں کے لیے بینیفٹ کا سسٹم بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہر جگہ پہ ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ٹیکس دے دو اور پتہ نہیں کہ پیسے کیے کتنے۔ اور کئی دفعہ تو اتنا افسوس ہوتا ہے لوگوں کے کامرس کے اوپر کہ شرم آتی ہے ان کی سوچ کے اوپر۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا کہ ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ، یہاں ایک ٹیچر تھا مسجد کا، اس نے زیادتی کی گوری کے ساتھ۔ ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ جناب اسلام میں تو عمر کی کوئی قید نہیں، اب اسلام میں زنا کی اجازت ہے؟ یہ پہلے بتاؤ اسے۔ تو بنیادی طور پہ ہلی ہوئی قوم ہے، بنیادی طور پر وہ جو کہتے ہیں کہ کتے فیل ہے وہ والا صاحب ہوا سوچ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے لکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کے پاس کتنا شعور ہے، کتنی سمجھ ہے، کیا ہے۔ تو یہ سوچ کے مالک ہے لوگ، ان کی سوچ کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کو غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائے کہ کہیں گے جناب اسلام یہ کہتا ہے، اور جو بات وہ کر رہا ہے وہ غیر اسلامی کر رہا ہے۔ یہ حالت ہو چکی اس قوم کی، ان کو سمجھ نہیں آتی، آندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو حالت بن چکی۔ اب امداد بند ہوئی، لوگ کہہ رہے تھے جی ٹرمپ صاحب نے کرنا کچھ نہیں، وہ کولمبیا میں 2 پلین گئے ہیں جو وہاں سے غیر ملکی تھے، ان کو پکڑ کے جو غیر قانونی تھے وہ بھیجے، تو کولمبیا نے کہا ہم نے لینے نہیں، اس نے کہا اس کے اوپر بھی ٹیکس ٹھوک دو 100%، پتہ نہیں کتنا، تو وہ کہتا تارو تیار ہے۔ طاقت ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی ان کے محتاج ہیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے، جس طرح آپ اپنے وڈیروں کی مانتے ہیں، جس طرح آپ اپنے وہاں کے جو بھی لوکل آپ کے پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، نیچے بیٹھتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہی حالت ہے کہ ابھی ڈنمارک کے ساتھ جو پنگا پڑا وہ بڑا غصے کے ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ہو۔ تو طاقتور کے ساتھ آپ پنگا نہیں لے سکتے۔ ابھی جو بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اور بھی حالات جو نظر آ رہے ہیں مجھے، یہ پاکستان میں یہ جن ممالک میں بھی انسانی حقوق کا جنازہ نکلتا ہے، ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے جو اتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی وارنٹ امریکہ نکالنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پارلیمنٹ کے بھی 2-4 پالتو یہی کہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے پالتو ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ایک آرڈر آنا بس، اس کے بعد ان کا تبلا سرنگی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آنا۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا لمبی لمبی بڑھ کے پارلیمنٹ میں لگا کرے، ان میں سے تتر بتر ہو جانے سب نے۔ اور کئی لوگ کہہ رہے کہ ابھی تک کوئی آرڈر جاری کیوں نہیں ہوا؟ ابھی آ جائے گی باری، فکر نہیں کرنی آپ نے، یہ اب آپ کی پرابلم نہیں ہے، یہ ٹرمپ کی پرابلم ہے کہ کس دن آپ کے لیے وہ ایسا وہ ٹیکہ تیار جو کیا رہا ہے وہ لگانا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں راتوں رات یہ سسٹم کو چینج کر دیں گے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ بھی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، جن لوگوں نے گولی چلائی اسلام آباد میں ان کے اوپر سفری پابندی لگائی جائے، ان کو باندھ کے اس نے ایسا قابو کرنا ہے کہ تو آپ کی اب فکر نہیں ہے۔ یہ جو کام آپ نے کیے ہوتے ہیں نا، آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان ہے یا مسلمان ممالک ہے، یہ محنت نہیں کرتے، یہ فراڈ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ان کا سسٹم چلتا ہے۔ جو یورپین ہے وہ محنت کرتے ہیں، اور ہمارے کہتے ہیں دعا کرو، اور جو بندہ بھی کوئی پیپر بچہ بھی دینے جائے نا تو اس کا پیپر کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتا، تیاری نہیں ہوتی، تو وہ پھر آ کے نا دعا پہ زور دے دیتا ہے، اور ان کو بھی پتا کہ کون سا پیپر انہوں نے دیا ہوا اور اس کا کون سا رزلٹ نکلا۔ بڑا سادہ سا میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا دیا۔ تو یہ جو دوسرے ممالک کی امداد پہ چلنے والے ممالک ہے، یا یہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ پاکستان میں اگر کسی کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو اس کی کفالت بند کر دیں کسی وجہ سے، تو اس کے حالات کیا ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ وہی بندہ لگا سکتا ہے جس کی کفالت بند کی جاتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہر طرف غربت، افلاس، اور کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، صرف ہم باتوں میں آگے ہیں۔ تاجر برادری ہے وہ متاثر ہے، اسٹوڈنٹ متاثر ہے،
बच्चियां महफूज नहीं है, और उनके वकील जो या कॉमर्स लिखती है कि साहब अच्छा जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उनको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है तो फिर शायद आप अच्छे नहीं हैं, ये भी फ़र्क हो सकता है। आपने सीखा ही ऐसे, एक बंदे को जिस चीज़ तरह आप अपना सिस्टम में लाएंगे उसके लिए वही अच्छा होता है। कौम को बर्बाद कर दिया गया, मुसलमानों की जो हालत आप देख रहे वो सबके इल्म में है। ये मैं देखता हूँ जब भी कहते हैं ये मुसलमानों की हालत है, पेशगोइयाँ निकाल के बैठ जाएंगे। कोई भी हो, किसी को खौफ फलान जगह ये हादसा हुआ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। ये नहीं गौर करना कि हादसा हुआ क्यों है, उसके साथ ऐसा मामला हुआ क्यों है। बस इतनी बात करके और वो की ठीक है, दुआ भी ज़रूरी है, मगर जाके पता तो करो कि हुआ क्या है उसके साथ, उसका मामला क्या है। तो कौम या जिस तरह भी आप कह ले, जिस जो भी अल्फाज ले ले, इसमें सोच ऐसी डाल दी गई है कि आपका हिसाब जो है आखिरत पे जाके होना है। दुनिया में आपने ज़लीलो ख्वारी होना है, आखिरत की कहानियाँ ये आपके उलमा है वो भी यही सुनाते रहेंगे। जितने भी किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, फलां ने ये कहा, फलां साहबी ने ये कहा, फलां ने नबी ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने इधर से उधर किया, उधर से ये किया, वो किया। ये कहानियाँ किससे, उसी पे सिस्टम को चलाया जा रहा है। आप देख ले जाके, अपने पल्ले इनके कुछ भी नहीं है। अगर ये कहानियों के साथ आज के दौर में आप तब्दीली ला सकते तो मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ तब्दील हो सकता था। आज इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ है। आज के वक़्त के हिसाब से आपको जो भी बात करनी है वो समझाएँ किसी को, अगर कुछ समझाना चाहते। अब पुराने किस्से कहानियाँ सुना के आप समझते कि इससे नई कौम को समझ आ रही है, दूर-दूर तक समझ नहीं आ रही। किसी को वो पता नहीं चलता, सर से गुज़र जाती हैं बात। ये डिजिटल बच्चे हैं, इनको कहाँ समझ आती। ये मौलवी सुबह से शाम तक आप देख रहे सोशल मीडिया, कोई गौस पाक के किस्से सुना रहा है, पता चल रहा है कि हवा में छोड़ रहा है, लोग नीचे मजाक उड़ा रहे। और मौलवी तेरे पास क्या है, तू क्या लेके आया है? उसके किस्से सुना रहा है, कभी उसके सुना रहा है। तो इन किस्सों कहानियों से सिस्टम का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता। किसी मुल्क को आप तरक्की करता देखते हैं तो उसकी अच्छाई देखें, ये नहीं कि उस मुल्क में आके भी आप अपनी बुराई जो है वो शुरू कर दे और मसले बिछा ले और दुआओं के साथ सिस्टम को चेंज करते रहे। करके दिखाएं मुझे किसी भी मुसलमान का। 1400 साल से आप लगे हुए, आज जो मुसलमानों की हालत है सबके सामने, यतीम कर दिया है मुसलमान। कोई मुल्क भी अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता। एक फ़ोन आता है, ऊपर से ऊन, नीचे से पूँ निकल जाती, किसी को भी फ़ोन आ जाता है। वजह अपने पल्ले कुछ भी, अपने पल्ले बात वही जो बताया, फलां ने ये फरमाया, फलां ने ये फरमाया, फलां ने ये फरमाया, फलां वक़्त में ये हुआ। बस ये, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। ना साइंस में तरक्की, ना तालीम में तरक्की, ना किसी और चीज़ में तरक्की। झूठ, मक्कारी, फ़रेब, धोखा, बस इन चीज़ों में तरक्की। और एंड पे पकड़े जाओ तो अल्लाह फज़ल करे, अल्लाह मुश्किल आसान करे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।